السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹی۔ یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ اور جتنے بھی سینئر لیڈر ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری پارٹی کبھی نہیں ٹوٹی، دوسروں کی پارٹی یا پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہماری پارٹی نہیں بکھری، ہماری پارٹی نہیں ٹوٹی۔ ہر روز آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور آپ کو ثبوتوں کے ساتھ بتائیں گے کہ کیا مریم نواز اور نواز شریف اور جتنے بھی یہ نون لیگ کے لیڈر ہیں یہ سچ بول رہے ہیں یا نہیں۔ ہم آپ کو 16 خبریں بتائیں گے، اس 16 خبروں میں آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہوا نظر آئے گا، کس طریقے سے ٹوٹی تھی، کیسے ٹوٹی تھی اور کیوں ٹوٹی تھی، اس کے حوالے سے کس کس نے ساتھ چھوڑا تھا، اس کے حوالے سے کلثوم نواز شریف صاحبہ کو کس کس سے گلے شکوے تھے، یہ سارا ہم ثبوت کے ساتھ بتائیں گے۔ اور یہ پارٹی جب ٹوٹی اس میں کسی کے عورتوں کو اغوا نہیں کیا گیا تھا، کسی سے زبردستی میڈیا ٹاک نہیں کروائی گئی تھی، کسی سے کچھ اس طرح کا بیانیہ نہیں بنوایا گیا تھا، یا ان شرائط پہ بار بار گرفتار کر کے چھوڑا نہیں جاتا تھا، چھوڑ کے بار بار گرفتار نہیں کیا جاتا تھا، کچھ بھی نہیں کیا تھا، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ صرف جو ہے نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور پارٹی کے پیچھے پارٹی کی کیا حالت ہوئی تھی، آپ جب دیکھیں گے ثبوتوں کے ساتھ تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 16 خبریں ہم نے آپ کو دکھانی ہیں، اور خبریں بھی کس اخبار کی ہیں؟ جو سب سے زیادہ بڑا جریدہ ہے، روزنامہ ہے پاکستان کا، اور اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ نون لیگ کا وہ سب سے پسندیدہ اخبار بھی ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں سن 2000 میں، اس میں پہلی خبر آپ کو دکھاتے ہیں۔ پہلی خبر کیا ہے اب دیکھیں، اسکرین پہ آپ کو نظر آئے گی۔ شہباز شریف کی پرویز مشرف سے دوستی ہے کلثوم نواز، بہتر ہوتا کہ وہ محاذ رائی نہ کرنے کا مشورہ حکومت کو دیتے۔ یہ کوئی مشورہ دیا ہوگا انہوں نے نواز شریف صاحب کو، جو کہ ان کی بھابھی کو پسند نہیں آیا۔ انہیں یہ تجویز جیل میں بار بار ان سے ملنے کے لیے آنے والوں کو دینی چاہیے تھی۔ نواز شریف نے مجھے شہباز شریف کے خط کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تبصرہ خبر پڑھ کر کیا، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ دونوں بھائیوں میں اختلاف نہیں ہے۔ اتنی بڑی خبر کے بعد تو میرے بیان پر ردعمل جنرل مشرف کے ترجمان یہ ہے۔ اس کے نیچے دیکھیں، شریف خاندان سے باہر کسی رہنما کو مسلم لیگ کا صدر بنایا جائے۔ شہباز، غوث اور شاہد خاقان کا نواز شریف کو خط، شہباز کا بھی، غوث علی شاہ کا بھی تھا۔ نواز شریف مرکزی مجلس عاملہ کو خط لکھیں، نواز شریف یا شریف فیملی کا کوئی فرد موجودہ اور اگلی مدت کے لیے حکومت پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں لے۔ یہ مطالبہ کیا جائے کہ اسمبلیوں بحال کی جائیں، باقی آگے نیب شیب کا ہے۔ اچھا، یہ تھی ایک خبر، آپ نے دیکھا۔ ابھی میں آپ کو اور خبریں بھی بتاتا ہوں۔ نیکسٹ خبر پہ آ جائیں جناب، اسی 2000 کی خبر ہے۔ سن 2000 پارٹی الیکشن کرائے گئے تو مسلم لیگ مشرف لیگ بن جائے گی۔ کلثوم نواز یہ ہیں جو آج کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کبھی نہیں ٹوٹی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد پارٹی انتخابات کرانا مناسب ہوگا، پارٹی میں اتحاد رہے گا اور 2-4 روز میں اچھی خبریں ملیں گی۔ یعنی کہ ان لوگوں کو جو سڑکوں پر چلنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آگے یہ جو بھی انہوں نے کہا ہے، یعنی کہ پارٹی الیکشن کرائے گئے تو مسلم لیگ مشرف لیگ بن جائے گی۔ یہ تھی حقیقت اس زمانے میں۔ یہ تھی 2 خبریں آپ کو بتائی ہیں، ابھی بہت خبریں پڑھی ہیں۔ اگلی خبر پہ آ جائیں، اگلے کٹنگ پہ آ جائیں، اگلے اخبار پہ آ جائیں۔ یہ ہے مسلم لیگ کی تقسیم کا دار و مدار نواز فیملی کے رویے پر ہے۔ ہمیہ اختر خان آج کل بڑے وہ بنے ہوئے ہیں، کبھی پھر پی ٹی آئی میں بھی گئے۔ خاص گروہ منمانی پر تلا ہوا ہے۔ میں کارگل پر نواز شریف کے خیالات سے وہ نہیں متفق نہیں تھا، خاص گروہ، ان کا اشارہ بھی کلثوم نواز شریف صاحبہ کی طرف ہے۔ ہمیں حکومت کے کہنے پر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوجی حکومت نے مسلم لیگ توڑنے کی کوشش نہیں کی، شجاعت اور وہ اپنی مرضی سے ہے جو بھی ہے۔ نیچے آ جائیں جناب، مسلم لیگ میں نواز شریف کے حامی و مخالفین کے الگ الگ اجلاس آج ہوں گے۔ یہ دیکھیں نیچے خبر ہے، نواز شریف کو بچانے کے لیے چلائی گئی تحریک میں کارکن ساتھ نہیں دیں گے، سینئر رہنما کا حمایت سے انکار۔ سنا کہ سینئر رہنما کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو بچانے کے لیے کسی تحریک کا ساتھ نہیں۔ ظفر علی شاہ کی رہائش گاہ پر کاروان تحفظ پاکستان کا جائزہ لیا جائے گا، کلثوم نواز شریف شریک ہوں گی۔ لاہور میں مخالف اراکین کے اجلاس کے لیے حکمت عملی طے کریں گے، جس میں پارٹی الیکشن پر فیصلہ ہوگا۔ یہ ایک خبر ہے۔ اس سے اگلی خبر پر آ جائے۔ اگلی خبر ہے جناب، کارگل آپریشن کے بارے میں کمیشن بنانے کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ نواز شریف قوم کو اعتماد میں لینے کے لیے 12 اکتوبر کو خطاب بھی کرنے والے تھے۔
پارٹی میں دم خم ہوتا، اب یہ غور سے سنیں، پارٹی میں دم خم ہوتا تو میں باہر نہ آتی، مفاہمت کے لیے حکومت پہل کرے، ہم رابطہ نہیں کریں گے، یعنی کہ پارٹی میں دم خم ہوتا۔ اب بتائیں پارٹی بکھری یا نہیں بکھری؟ دم خم خود جو ہے لیڈر کی اہلیہ کہہ رہی ہیں کہ پارٹی میں دم خم ہوتا تو مجھے نکلنے کی ضرورت نہ پڑتی، یعنی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی نہیں تھا، دم خم کا یہ مطلب ہے۔ اگلی خبر پہ آئیں جناب، ملاقاتوں کے بعد مسلم لیگ نون میں گروپ بندی نے نئی شکل اختیار کر لی، کلثوم نواز پر تنقید کرنے والے گروپ راجہ ظفر الحق والا نے میاں اظہر گروپ سے قربت پیدا کر لی۔ میاں اظہر بھی خلاف تھے، راجہ ظفر الحق جو اوپننگ بیٹسمین کہتے تھے بلاول صاحب جن کو، میاں نواز شریف کا ضیاء الحق کا اوپننگ بیٹسمین، وہ بھی دور ہو گئے۔ اب الگ دھڑے کے قیام کا اعلان نہیں ہوگا، پارٹی کے نئے انتخابات کرائے جائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ کلثوم نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں تھے، وہ اکیلی تھیں اس وقت۔ اور اگلی خبر پہ آئیں، مسلم لیگ سمیت 4 سیاستدانوں سے جنرل پرویز مشرف کی ملاقات، اور راجہ ظفر الحق، میاں اظہر، اجمل خٹک اور فضل الرحمان بھی آج کل بڑے بنے ہوتے ہیں، اس ٹائم فضل الرحمان نواز شریف کے خلاف تھے اور مشرف سے ملاقاتیں کر رہے تھے، لیکن راجہ ظفر الحق اور میاں اظہر دونوں نون لیگ میں تھے، یہ خبر بھی آپ نے دیکھ لی۔ اب میں آتا ہوں اگلی خبر کی طرف، یہ ہو گئی ہیں 6 خبریں۔ نواز شریف اب قیادت نہیں کر سکتے پارٹی کی، پارٹی الیکشن کرائے جائیں، مسلم لیگ کے 38 معطل سسپینڈڈ، یعنی کہ ارکان اسمبلی کا فارمولہ۔ مسلم لیگ حکومت کے زوال کی وجہ شخصی حکمرانی تھی، اجتماعی ذمہ داری کا تصور ہونا چاہیے، یعنی شخصی حکمرانی کس کی تھی؟ نواز شریف صاحب کی۔ 1999 میں پارٹی سربراہ سمیت تمام عہدے ختم ہو گئے تھے، آئندہ کوئی دوبارہ سے زائد مسلم لیگ کی صدارت یا وزارت عظمیٰ کا عہدہ حاصل نہیں کر سکے گا کوئی گروپ، یہ یا ہم خیال ارکان کا اجتماع ہے۔ اور انہوں نے کہا ہمیں اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے۔ 16ویں ترمیم، 15ویں ترمیم، مجوزہ آئینی ترمیم، عدالتی بحران، سابق صدر کے مواخذے کی کوشش اور قومی سلامتی کونسل جیسے معاملات میں ارکان اسمبلی کی سنوائی نہیں ہوئی، قرارداد۔ یہ ہے جناب صاحب اگلی خبر، اور خبر نمبر 8 آپ کو سناتے ہیں جناب، مسلم لیگ نون میں کوئی پھوٹ نہیں، ظفر الحق نے جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کے لیے مجھ سے اجازت نہیں لی۔ نواز شریف صاحب، مسلم لیگ کے قائدین جو فیصلے بھی کریں گے ملک و قوم کے مفاد میں کریں گے۔ اٹک قلعہ میں موبائل فون رکھنے کی خبر جھوٹ ہے، صحافیوں سے گفتگو ہوئی، وہی اٹک قلعہ۔ جیل میں میرے پاس ٹی وی یا ریڈیو نہیں ہے، حالات حاضرہ کی خبریں فاروق ستار سے سنتا ہوں جو بی بی سے سنتے ہیں، اور کارگل پر مزید بیان دینے سے معذرت۔ یہ کی تھی انہوں نے 8 خبریں، ہم آپ کو بتا چکے ہیں ناظرین، ابھی ہم آپ کو خبریں اور بھی بتا رہے ہیں۔ اگلی خبر پہ آ جاتے ہیں جناب، 9ویں خبر ہے، یہ آپ دیکھیں 9ویں خبر کیا ہے، وہ ہے جناب کہ راجہ ظفر الحق نے میاں اظہر گروپ کو نکالنے کے لیے کلثوم نواز کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ راجہ ظفر الحق نے کہ میاں اظہر کو نکالنے کا، میاں اظہر کو نوٹس جاری نہیں کیا جائے گا، 35 ارکان کے اجلاس کو بغاوت کا نام نہیں دیا جا سکتا، راجہ ظفر الحق کسی کو پارٹی سے نہیں نکالوں گا، سر انجام خان، نواز شریف کو ہٹانے کی بات ہوئی تو مزاحمت کریں گے، کلثوم نواز نے کہا۔ میاں یعنی کہ کلثوم نواز یہاں تک بیان پہ آ گئی تھی کہ پارٹی جو ہے نواز شریف کو ہٹانا چاہتی ہے اس کو۔ مسلم لیگ کی 2 رکنی کمیٹی آج نواز شریف سے ملاقات ہے، یہ 2 مسلم لیگ کی ارکان نے میاں اظہر سے رابطے تیز کر دیے، ٹھیک ہے۔ چودھری شجاعت، فخر امام، یہ میاں اظہر ان کے ساتھ تھے مشرف والی سائڈ پہ یا ہم خیال دوسری سائڈ پہ، تو یہ مسلم لیگ کے جتنے باقی ارکان تھے انہوں نے رابطے تیز کر دیے تھے۔ اگلی خبر پہ آ جائیں، ملاقات کے لیے سب سے پہلے نواز شریف کو بلانا چاہتے تھے، ملاقات کے لیے سب سے پہلے نواز شریف کو بلانا چاہیے تھا، اچھا ملاقات کے لیے سب سے پہلے نواز شریف کو بلانا چاہیے تھا کلثوم، نواز شریف سے غلطیاں ہوئیں آئندہ نہیں دہرائیں گے، صحافیوں اور بھارتی ٹی وی سے گفتگو، ظفر الحق اور دیگر سیاستدانوں سے ملاقاتیں کارگل کمیشن کے مطالبے سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، یعنی کہ پرویز مشرف نے پہلے ملاقات کیوں کی جی میاں اظہر سے، کیوں کی جی راجہ ظفر الحق سے، سب سے پہلے نواز شریف کو بلانا چاہیے تھا، اس کا مطلب مفاہمت چاہتے تھے، وہ جیل میں پھر اپنی خوشی سے نہیں تھے، یعنی کہ ہر کام کرنے کے لیے تیار تھے ان کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ ہے جناب صاحب اگلی خبر، اس کے بعد جناب صاحب آ جائے خبر نمبر 11 پہ، 10 خبریں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اگلی خبر کیا ہے، کلثوم نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، ایسے لوگوں کو اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے۔ چودھری شجاعت اپنے لیڈر کی بیوی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ کلثوم نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، ایسے لوگوں کو اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے۔ چودھری شجاعت یہ کہتے ہیں کہ پارٹی ہماری نہیں ٹوٹی، اللہ کا شکر ہے ہماری پارٹی نہیں ٹوٹی کبھی، تو یہ اب آپ دیکھ لیں۔ 12 جولائی کے اجلاس میں یہ بات کروں گا، ہم خیال اراکین کی طرف سے پارٹی میں اصلاحات کا فارمولہ، اچھی خبر ہے، اور حکومت
آخر کار اسمبلیاں بحال کر دے گی۔ کلثوم نواز کی دیوار کے پیچھے سے پریس کانفرنس کی کوشش ناکام، یعنی کہ وہ ایک پریس ٹاک کرنا چاہتی تھی لیکن ابھی 12ویں خبر ہے مسلم لیگ کو ہم نہیں، شریف خاندان توڑنا چاہتا ہے۔ میاں اظہر ان پہ جب الزام لگا کہ آپ توڑ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم نہیں، شریف خاندان توڑنا چاہتا ہے۔ وہ پھر کارکنوں کو آگ میں جلانا چاہتے ہیں مگر کارکن اب ان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، یہ کہہ رہے ہیں میاں اظہر۔ کاروان تحفظ پاکستان مسلم لیگ کا نہیں، کلثوم نواز اور چند مالشیوں کا فیصلہ ہے۔ کاروان تحفظ پاکستان مسلم لیگ کا نہیں، چند مالشیوں کا فیصلہ ہے۔ یہ ہے جناب خبر نمبر 12۔ اب آپ کو خبر نمبر 13 اور دکھاتے ہیں۔ خبر نمبر 13 ہے جناب، میں جد و جہد نہ کروں تو صرف ڈسپلن رہ جائے گا، پارٹی نہیں۔ کلثوم نواز کہہ رہی ہیں اللہ نے مجھے پارٹی قیادت کی ذمہ داری دی ہے تو میں کیسے پہلو تہی کر سکتی ہوں۔ پارٹی انتخابات کا اس وقت خیال چھوڑیں، ملک میں جمہوریت کی بات کریں۔ ڈسپلن کے بغیر کوئی جماعت برقرار نہیں رہ سکتی۔ اعجاز الحق یہ جواب دے رہے ہیں، ڈسپلن رہ جائے گا، تو انہوں نے کہا ڈسپلن کے بغیر کوئی جماعت برقرار نہیں رہ سکتی۔ وہ جو لوگ پارٹی میں جمہوریت نہیں لا سکتے وہ کس منہ سے ملک میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے شریف خاندان اور کلثوم نواز کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے اور نواز شریف صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے۔ اعجاز الحق نے اگلی خبر پہ آ جاتے ہیں جناب، حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں، پارٹی صدر رہوں گا۔ لو جی، جب دیکھا کہ پارٹی ٹوٹ رہی ہے تو نواز شریف صاحب نے بھی یو ٹرن مارا، جس طرح آج کل مار رہے ہیں کہ جب ان کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے، بے نظیر کو سیاسی سیٹ اپ میں شامل کیا جائے۔ نیچے لکھا ہے کہ پارٹی کے سازشی عناصر کا سر کچلا جائے گا، بحالیہ جمہوریت کے لیے تحریک چلانی چاہیے۔ اب وہ بے نظیر کو بھی ساتھ ملانے کے لیے تیار ہے۔ حکومت جو کہ مشرف کی تھی اس سے بھی بات کرنے کے لیے تیار تھے کہ جب اپنی پارٹی کے اندر ہوا سارا کچھ پھوٹ ہوئی تو جس چیز کو کیش کراتے ہیں کہ نواز شریف نے یہ نہیں کیا، نواز شریف نے وہ نہیں کیا، یہ بالکل آپ کے سامنے ہے۔ اور ایک اور خبر نمبر 15 یہ ہے جناب، نواز شریف کو پارٹی صدارت سے ہٹا دیا جائے گا، ظفر الحق اور میاں اظہر میں اتفاق۔ ہیلی کاپٹر کیس کا فیصلہ ہوتے ہی نواز شریف کو پارٹی صدارت سے ہٹا دیا جائے گا۔ کلثوم نواز کا راستہ روکنے پر بھی اتفاق۔ رہنماؤں کو باور کرا دیا گیا ہے کہ آئندہ سیٹ اپ میں نواز شریف فیملی کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ میاں اظہر الگ گروپ نہیں بنائیں گے۔ اعجاز اللہ کے گھر منعقدہ اجلاس میں شریک 24 سے 22 رہنما نواز شریف کے مخالف تھے۔ یہ ہے جناب سب خبر 1۔ اور آخری خبر آپ کو بتاتے چلیں، ظفر الحق نے ملاقات سے قبل مجھے آگاہ نہیں کیا، یعنی کہ راجہ ظفر الحق صاحب کہہ رہے ہیں، کلثوم نواز شریف کہہ رہی ہیں کہ ظفر الحق نے مشرف کے ساتھ ملاقات سے پہلے مجھے آگاہ نہیں کیا، حالانکہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو سب سے پہلے مشرف کو ان سے ملنا چاہیے تھا، نواز شریف صاحب سے۔ وہ تکلیف یہ تھی یا پرابلم یہ تھی کہ وہ راجہ ظفر الحق کیوں ملے، میں نہیں جانتی ملاقات میں کیا وجہ، کیا راجہ ظفر الحق کو جب ضرورت ہوگی تو دوبارہ رابطہ کریں گے۔ ناظرین، یہ ہیں وہ خبریں کہ پارٹی کبھی نہیں ٹوٹی۔ میں اگین آپ کو یاد کراتا چلوں، اس زمانے میں نہ ان کی عورتوں کا اغوا کیا گیا تھا، نہ کڈنیپ کیا گیا تھا، نہ گرفتار کیا گیا تھا، نہ چھوڑ کے گرفتار کرایا جاتا تھا، نہ کسی سے زبردستی پریس ٹاک کرائی جاتی تھی، نہ اتنی قید میں رکھنے کے بعد سیدھا نیشنل پریس کلب میں لایا جاتا تھا۔ یہ سارے کے سارے اپنی مرضی سے گئے تھے، کوئی دباؤ نہیں تھا، لیکن پارٹی نہیں ٹوٹی تھی پھر بھی۔ اب دیکھ لیں پارٹی کا کیا حشر ہوا تھا۔ اگر آپ 2018 کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پارٹی نہیں ٹوٹی تھی، 18 کے بعد جب عمران خان آئے تھے اس کے اوپر ظاہر ہے لیڈر سب سے پہلے چلے گئے تھے، 2019 میں یہاں سے نکل گئے، تو پارٹی نے کیا ٹوٹنا تھا؟ پارٹی تو ٹوٹتی ہے جب لیڈر جیل میں ہو، جب آپ کی مفاہمت کے تحت نکل کے باہر لندن جا کے بیٹھ جائیں تو پھر تو پارٹی نہیں ٹوٹتی۔ ظاہر ہے نیچے والے بندوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو مفاہمت کر کے گئے ہیں جناب سارے، تو ان کے آنے کا بھی پھر چانس بنتا ہے۔ ظاہر ہے یہ انہوں نے ڈیل بھی ماری ہے، پھر انہوں نے توسیع بھی دی ہے۔ لیڈر اگر 4 سال تو کیا سال بھی اگر جیل میں رہتے تو پھر دیکھتے کہ پارٹی کا کیا حال ہے۔ اس کے باوجود بھی 2018 میں کبھی کہتے تھے محکمہ زراعت والوں کا فون آ رہا ہے، کبھی کہتے تھے فلانوں کا فون آ رہا ہے، کبھی کہتے تھے فلانے ہماری پارٹی توڑ کے لے گئے، کبھی کہتے تھے فلانے لے گئے۔ اس ٹائم بھی ٹوٹی، اس ٹائم جو ٹوٹی میں نے آپ کو دکھا دیا ثبوت کے ساتھ، جو 18 میں ٹوٹی یا اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے تو آپ خود چشمدید گواہ ہیں۔ تو یہ ہے ٹوٹل ساری حقیقت جو ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے تھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ظہیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔